اس لیے ہم نماز کی پابندی کریں، ہو سکے تو روزہ رکھیں۔ اچھا یہ چیزیں جو ہے نا یہ فرض نہیں سمجھنا اس کو رات کو اگر کوئی بندہ نہ جاگے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ مستحب کا ہے۔ کوشش یہ کرے کہ رات کو جتنا ہو سکتا ہے نمازیں پڑھے، آپ تسبیحات کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دعا کرے، استغفار کرے، خود بھی کرے، گھر والوں کو بھی بتائے۔ اور میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں نا، لیکن ہمارے مقابلے پہ ہماری عورتیں عمل کرنے میں ہم سے آگے ہیں۔ ان تک اگر بات پہنچے گی نا وہ عمل کرنے میں ہم سے آگے ہیں، اس لیے ان کو بھی یہ بات بتائے۔ اچھا رات کو نفل پڑھے، کوئی خاص نماز اس کے لیے نہیں ہے کہ کس طریقے سے پڑھنی ہے، کون سی نماز، بس نوافل ہے، قیام ہے رات کا جتنا ہو سکے اتنا کرے، دن میں روزہ رکھے۔ اچھا رات کو جو بندہ ہو سکتے ہیں، بہت سارا مزدور طبقہ ہوتا ہے، بہت سارے کمزور آدمی ہوتے ہیں، بیمار آدمی ہوتے ہیں، وہ رات بھر نہیں جا سکتے ہیں، تو کم از کم اس کا درجہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھے۔ یہ تو کر سکتے ہیں اور یہ تو کرنا بھی چاہیے، عشاء کے نماز با جماعت پڑھنا یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اور بغیر کوئی گناہ کیے سو جائے، کم سے کم درجہ بتا رہا ہوں۔ اور صبح اٹھ کر آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور پورا دن کوشش کریں کہ ہر گناہ سے بچیں۔ میرے دوستو خدا را سوچیں، میرا، آپ کا، ہمارے گھر والوں کا، بیوی کا، بچوں کا، دوسرے کا، تیسرے کا، ہو سکتا ہے اس رات میں مردوں میں نام آ جائے، کوئی بعید تو نہیں ہے۔ اگر ہم نافرمانی میں پڑے ہوئے ہوں اور اسی نافرمانی میں ہمارا نام اگر اس نافرمانی کے ساتھ لکھا گیا، بتاؤ ہمارا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا ہمارا ٹھکانہ؟ ہم دنیا کے پیچھے چل رہے ہوں گے، یہ سوچیں گے ہمیں فلاں جگہ مزدوری پہ جانا ہے، فلاں جگہ ملازمت کرنے جانا ہے، ابھی مجھے مکان بنانا ہے، مجھے شادی کرنی ہے، مجھے بچوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، لمبے چوڑے پلان ہوتے ہیں انسان کے ذہنوں میں، اور ادھر اس کی قبر کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، اس کی قبر کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بہت عالی شان رات ہے، اس رات کو کبھی ضائع مت کرے۔ باقی میں نے کہا کم از کم درجہ تو یہ ہے، دن کا روزہ رکھے، وہ سوم یومہ، اور دن کا روزہ رکھے۔ اچھا روزے کے لیے ایک بات یاد رکھنا کہ اس میں نہ سحری کے اعلانات ہوں نہ افطاری کے اعلانات ہوں، بلکہ مخفی طور سے اس روزے کو فرض روزے کے مشابہ نہیں بنانا ہے۔ جیسے کہ رمضان کا اعلان ہوتا ہے تو وہ فرض روزہ ہے، وہ اعلانات ضروری ہے، لیکن یہاں کیونکہ یہ ایک نفل روزہ ہے، نہ اس کے لیے اعلانات کی ضرورت ہے، بس اپنے ٹائم ٹیبل دیکھ لیں، ختم سحری دیکھ لیں، یہاں بھی لگی ہوئی ہے، ابھی ایک دو چار دن بیچ میں ہے، بدھ کا یہ آئے گا، کہ منگل دن ہوگا، رات بدھ کی آئے گی، تو اس میں دیکھ لیں، تھوڑا سا ٹائم طے کر لیں۔ ہاں کوئی غریب بندہ ہے آپ افطاری کرا سکتے ہیں، سحری بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن اعلانات مسجدوں سے، اگر مسجدوں سے اعلانات ہوں گے، جن لوگوں نے نہیں رکھا ہوگا روزہ ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس لیے اعلانات نہیں ہے۔ باقی جو رکھ سکتا ہے وہ رکھے، نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی ملامت کسی کے لیے نہیں ہے، وہ بھائی تو نے روزہ نہیں رکھا تو رات کو نہیں جاگا، نہیں کوئی نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، آپ کر لیں گے۔ اچھا بتاؤ عصر کی 4 سنتیں پڑھنا مستحب ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے پڑھتے ہیں ذرا؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا، کوئی پڑھتا ہوگا، کبھی کبھی پڑھتا ہے، لیکن پابندی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ وہ بھی مستحب ہے۔ عشاء سے پہلے 4 سنتیں کون پڑھتا ہے؟ تو بیائی نہیں، ویسے یہ بھی ہے، اگر پڑھیں گے تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی برکتوں والی رات ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اتنی کھلی مغفرت کا اعلان فرماتے ہے، کوئی بندہ ہے سوال کرنے والا، سوال کرے میں اس کو معاف کر دوں گا، ہے کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے والا، وہ چاہے میں اسے بخش دوں گا۔ اب جب اتنے کھلے اعلان ہو رہے ہیں میرے دوستو، ایسے موقع پر بھی 6 قسم کے آدمی وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے۔ نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا، جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ والے علم میں
تصرفات میں، عبادات میں اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ سب سے بڑا مشرک ہے۔ انما المشرکون نجس، قرآن کریم میں آتا ہے کہ مشرک تو یہ ناپاک ہے، بوجھ ہے دھرتی پر، یہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے کہا شرک بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے، کیونکہ یہ سارے عالم الغیب اللہ، عبادت کے لائق اللہ، ہر جگہ موجود اللہ، سارے کاموں کو بنانے والا، سنوارنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، زمین آسمان کو بنانے والا، چاند سورج کو چلانے والے، یہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اگر اس میں کوئی کرے، تصرفات میں اگر کوئی کسی کو شریک کرے گا یہ شرک ہے، عبادات میں شریک کرے گا اللہ جیسا کسی کو کوئی سجدہ کر لے گا، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اور سجدہ عبادت کرے اس سے بڑا حرام۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا زیارت پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، وہ جی ہم تو اصل سجدہ تو ہم اللہ کو کریں، یہ تعظیماً ہے، کہا تعظیماً سجدہ حرام ہے، اور اگر یہ عبادت سمجھ کے کرے یہ تو بہت بڑا کفر ہے۔ تو کون؟ مشرک۔ دوسرا، شراب کا عادی، جو شراب پینے والے ہیں وہ اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے۔ شراب بہت برا عمل ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور جب بندہ شراب پی لیتا نا، اس کی عقل بھی معاف ہو جاتی ہے، اس کا دماغ بھی اب کام نہیں کرتا ہے، اس کو بہن اور بیٹی اور بیوی کی ماں کی پہچان بھی نہیں رہتی ہے، اور ایک عرصے تک تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں بہت چست اور چوبند ہوں، لیکن جو اس وقت کے ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے کہ شرابی بندہ 40 سال کی عمر ہوتے ہوتے اس کا جسم جو ہے وہ ایسے سٹھیا جاتا ہے کہ جیسے ایک 60-70 سال کے آدمی کا ہوتا ہے جاتا۔ تو شراب ہر برائی کی جڑ، ام الخبائث یا ام الفواحش، ہر برائی کی جڑ۔ اس لیے جو شراب کا عادی ہے، ایک ہوتا ہے نا کبھی پی تھی گندی سے پہلے یاران کے محفلوں میں بیٹھ گئے اور بس ویسے پی لی، لیکن آج خیال آیا میں نے غلطی کر لی، توبہ کر لے، راست میں آئندہ چھوڑ دے، اللہ معاف کر دیں گے۔ نمبر 3، والدین کا نافرمان، ماں یا باپ دونوں کا یا کسی ایک کا، اگر ان کا کوئی بندہ نافرمان ہے چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالد، کہ باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب پھر چاہے وہ جو مرضی کرے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ان الجنت تحت اقدام الامہات، آپ نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں میں ہے، اگر ماں ناراض ہے جنت نہیں ہے، باپ ناراض ہے جنت کا دروازہ بند ہے، جائے گا کدھر سے؟ اور ان کے سامنے اف تک بھی مت کرو، کہو تم ولا تقل لهما اف ولا تنہر، جب ان میں سے کوئی بندہ بڑھاپے کو پائے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تم ان کو جھٹکو بھی نہیں، اپنی پلکیں ان کے لیے بچھا دو، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، اف تک بھی ان کے سامنے مت کہنا۔ آج کے ذرا دیکھو اپنے آپ کو، ذرا ہم کہیں ان بد قسمتوں میں سے، محروم القسمت اور شقی لوگوں میں سے تو نہیں ہے، کہیں باپ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں ماں ہم سے ناراض تو نہیں ہے، والدین کے نافرمان۔ نمبر 4، قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داریوں کو توڑنے والے، کس لیے کہ جی ہم نے رشتہ مانگا تھا یہ دیا نہیں انہوں نے، اور بالکل قطع تعلق کر دیا۔ یہ کوئی قطع تعلق کرنے والی چیز ہے؟ بھائی ٹھیک ہے مانگا تھا نہیں دیا، ان کی مرضی، ہو سکتا ہے ان کو جوڑ نہیں لگا ہوگا، بھائی ہماری بچی کا اور آپ کے لڑکے کا جوڑ نہیں ان کو معلوم ہوا اس لیے نہیں دی ہے، تو یہ ناراض ہونے والی کیا چیز ہے؟ اور جی انہوں نے وہ کیا تھا بس قطع تعلق کر دو، اب ان کے ساتھ بولنا نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جتنا بڑا ولی بن جائے، جب تک یہ رشتہ داریوں کو جوڑے گا نہیں، یہ تب تک اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اور اس رات میں اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور جی کیا معمول ہے، بھائی بھائی سے روٹا ہوا ہے، بہن بھائی روٹے ہوئے ہیں، باپ کے ساتھ نہیں بولتے، ماں کے ساتھ نہیں بولتے، بہنوں کے ساتھ نہیں بولتے، چچاؤں کے ساتھ نہیں بولتے، یہ ہمارا حال ہے۔ میرے دوستو یہ کسی پر وہ
ہر بندہ اپنا ایکسرا کرے کہ ذرا میرے اندر کوئی کمزوری تو نہیں ہے. وہ جی بھائی نے زیادہ زمین لے لیا، میں کیا کروں گا، میں اس کے ساتھ نہیں بولوں گا. یہ قطع تعلق ہے. کیا کرنا ہے اس زمین کو؟ میرے بھائی کے پاس اس نے جی باپ سے زیادہ حصہ لے لیا، مجھے کم ملا ہے. قطع رحمی کرنے والے. نمبر 4. نمبر 5 فرمایا زانی آدھا، جو زنا کا عادی ہو. اچھا زانیہ میں ایک بات یاد رکھنا، جہاں حدیث پاک میں یہ لفظ آیا نا، وہ زانی مرد کے لیے نہیں، زانیتن عورت کے لیے آیا ہے. اس لیے کہ عورت کے محافظ زیادہ ہے بنسبت مرد کے. مرد کو تو باہر جانا پڑتا ہے، کام کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کو بازاروں میں ہر جگہ اس کو جانا پڑتا ہے. اب عورت جب تک وہ بچی ہے اس کا اخراجات باپ کے ذمہ ہے. باپ ہے، بھائی ہے، ان کے ذمہ ہے. اس کی شادی ہو گئی شوہر کے ذمہ ہے. ماں بن گئی شوہر اور اولاد کے ذمہ ہے. اس کو باہر جانے کے لیے اگر اس کے بعد بھی وہ بدکاری میں پڑتی ہے. اچھا یہ حکم، اب یہ کوئی سوچے گا عورت ہی ہے، نہیں ہے. مرد اور عورت دونوں اس حکم میں برابر ہے، لیکن لفظ چونکہ عورت کے لیے اس کے محافظ زیادہ تھے، اس لیے بدکاری مرد کرے وہ بھی، عورت کرے وہ بھی، کہا اس رات میں ان کی بخشش نہیں. اور نمبر 6 چغل خور. کبھی اس پر چغلے لگا دے، کبھی اس پر کمپلین کر دے، کبھی اس پر کر دے. اور جن بختوں کو کیا جائے ان کو بتایا، ان کو پوچھو یار کس نے کیا، وہ یہ کمپلینٹر کا نام تھوڑا ہی بتایا جاتا ہے. کیوں؟ تیرے باپ لگتا ہے تیرا، یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ہے؟ ایسے خبیثوں کو کرو نا ظاہر، کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ چغل خور لا يدخل الجنت قطات، چغل خور بھی جنت میں نہیں جائے گا. یہ 6 قسم کے آدمی ہو گئے کہ اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستو یہ رات قدر و منزلت والے ہے. آپ سے جتنا بھی ہو سکے آپ میرا بیان یہ گھروں میں بھی سنائیں، اسے نفع ہوگا انشاءاللہ. ابھی اپلوڈ ہو جائے گا میرے چینل پہ، آپ گھروں میں بھی سناؤ. میں نے کہا نا عمل کرنے میں عورتیں ہم سے کہیں آگے ہیں. وہ سنیں گے، ان کو بھی بتائیں، بچوں کو بتائیں. اور اگر کوئی آدمی آپ میں سے، ہم میں سے، ہمارے تعلقات میں سے یہ جو 6 قسم کے آدمی ہیں، اگر کوئی ان میں سے ہے، خود بھی توبہ کرے، ان کو بھی کرائے، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے. ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.